بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MZS TV یوٹیوب پر۔ آج کل رنگ روڈ کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے ایک انکوائری ہیلڈ کی ہے، اور اس انکوائری کی وجہ سے جو بڈنگ تھی اس کا سیکشن کالڈ آف کر دیا گیا، اسے منسوخ کر دیا گیا، اور جو افتتاح ہونا تھا یہ کہا گیا تھا کہ افتتاح 14 اگست کو کر رہے ہیں، اسے بھی کچھ عرصہ کے لیے منسوخ کر دیا گیا جب تک انکوائری جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ لیکن آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اصل واقعہ کیا ہوا ہے، کیا معاملات ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان نے یہ انکوائری کیسے ہیلڈ کی ہے۔ اصل واقعہ جو ہے وہ آرڈیننس 2019 ہے۔ 2019 میں ایک آرڈیننس پاس کیا گیا تھا، اور اس آرڈیننس 2019 کو لے کے اب ایک آ کے کنفیوژن کھڑی ہوئی ہے، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے ایک ڈائریکٹر جو تھے رنگ روڈ پروجیکٹ راولپنڈی، انہیں بھی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے، اور اسی کنفیوژن کی وجہ سے ڈپٹی ڈائریکٹر جو تھے انہیں بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ لیکن یہ 100% کنفیوژن تو نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی اگر یہ 99% کلیئر ہے اور 1% بھی کنفیوژن ہے تو پھر بھی کنفیوژن ہے۔ لیکن آئیے ذرا تفصیلات دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے واقعہ کیا ہے، اور کس طرح ہوا، سٹارٹ ہوا، اور کس طرح یہ ٹسل بڑھتی گئی کرتے کرتے بات وزیر اعظم کی انکوائری تک پہنچی۔ آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ انگوٹھا جو ہے یہ صرف اس سبسکرائب پہ ایک مرتبہ رکھ لیا کریں، یہ صرف چوسنے کا کام اس سے نہ لیا کریں، یعنی کہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رنگ روڈ 2018 سے دوبارہ سے اس میں جان ڈالی گئی، اور اس گورنمنٹ نے اس رنگ روڈ کو بنانے کا کام سٹارٹ کیا۔ جب کام سٹارٹ کیا تو بڑی تیزی سے اس گورنمنٹ نے جو اس رنگ روڈ کے راستے میں رکاوٹیں تھیں وہ سالو کرتے گئے۔ اب یہ گورنمنٹ یہ چاہتی تھی، گورنمنٹ آف پنجاب بھی یہ چاہتی تھی کہ ہم اس طرح سے کریں کہ کچھ سوسائٹیز جو اگر اپروچ کریں تو ہم ان سوسائٹیز کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے انہیں انٹرچینجز دیں، اور وہ انٹرچینجز جو ہیں وہ وہی سوسائٹیز انہیں بنائیں بھی، اور ان کے جو خرچے اخراجات ہوں گے وہ بھی وہ کریں، اور دوبارہ سے ریکوری جو انہوں نے کرنی ہے وہ ٹول پلازا میں سے کرنی ہے۔ اب یہ پروگرام بنا، اور اس پروگرام کے اوپر آرڈیننس 2019 ایک منظور ہوا، اور اس کے بعد NHA کو، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو باقاعدہ سے ایک اختیار دے دیا گیا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے رنگ روڈ راولپنڈی کے حوالے سے ایڈورٹائزمنٹ کی کہ کون سی سوسائٹیز لینا چاہتی ہیں، انٹرچینج لینا چاہتی ہیں۔ تو یہ 3 ٹاپ کلاس کی سوسائٹیز جو رنگ روڈ کے قریب ترین تھی، جس میں ایک ٹاپ سٹی تھا، دوسرا جو تھا وہ کیپٹل سمارٹ سٹی تھا، اور تیسرا 18 تھا۔ ان تینوں نے NHA نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے رابطہ کیا، پروسیس سٹارٹ کیا، اور 50 لاکھ روپے کی ہیوی اماؤنٹ جمع کروائی۔ 50 لاکھ روپے فی جمع کروا دی گئی۔ اب جب 50 لاکھ روپے کی فی جمع کروا دی گئی تو یہ جو ہے پروسیس ہونا سٹارٹ ہوا، تو اس کے بعد سروے ہوا، تو جو کیپٹل سمارٹ سٹی ہے اسے ریکریشنل زون ملا کہ آپ نے یہاں پہ پارکس بنانے اور تھیم پارکس بنانے، اور تھیم پارکس کے لیے انہوں نے ایک بڑی اسپیشل ایک کیٹیگری ڈیلیور کی ہوئی تھی۔ تھیم پارکس کے لیے بلڈرز کے پاس کم از کم 4000 کنال زمین ہونی چاہیے، اور اس میں 1600 کنال پہ تھیم پارک بھی ہونا چاہیے۔ تو کیپٹل سمارٹ سٹی کے پاس تو آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں کنال زمین ہے، تو انہوں نے یہ 1600 کنال زمین تھیم پارک کے لیے میرا میں انہوں نے اسپیشلی جہاں پہ انٹرچینج تھا اس کے ارد گرد خریداریاں کرنا شروع کی۔ آپ نے کیپٹل سمارٹ سٹی کا فارم ہاؤس بھی وہاں پہ دیکھا ہوگا، اور وہاں پہ تھیم پارک کی خریداریاں ہونا شروع ہوئی۔ اب جب یہ تینوں سوسائٹیز جنہوں نے ریگولرلی NHA نیشنل ہائی وے جو اتھارٹی ہے اس کو پیمنٹ کی، فی دی، اور ان تینوں سوسائٹیز کا پروسیس سٹارٹ ہوا،
تو باقی جو بلڈرز تھے، جو اثر و رسوخ والے بلڈرز تھے، وہ پیسے بھی نہیں دینا چاہتے تھے، فی بھی نہیں دینا چاہتے تھے. وہ دو بڑے بلڈرز ہیں، ایک تو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ان کا تعلق لاہور سے ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ ان کے بارے میں آپ ویسے ہی جانتے ہوتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے جب فی دینے کے بغیر ہی اثر و رسوخ چلانے کی کوشش کی تو یوں معاملات تھوڑا الٹا ہوا، اور وہ جو 3 لوگ جنہوں نے فی دی ہوئی تھی ان کے معاملات بھی مطلب وہ ہم بچپن میں کرکٹ کھیلتے ہوتے تھے تو کہتے ہوتے تھے نہ خود کھیلوں گا نہ تمہیں کھیلنے دوں گا. تو اب وہ جو ایک حکومت میں اور ایک پاکستان کا بڑا بلڈر ہے، اس نے نہ خود کھیلا، وہ بال لے کے بھاگ گئے ہیں دونوں، ایک بال اور ایک بیٹ لے کے بھاگ گیا ہے. اس نے نہ خود کھیلا اور نہ ٹاپ سٹی ممتاز سٹی اور ٹاپ سٹی 18 اور کیپٹن سمارٹ سٹی کو بھی نہیں کھیلنے دیا. یوں ہوا، یوں انجام یہ ہوا کہ انکوائری ہوئی، اور انکوائری میں وزیر اعظم کے کانوں میں یہ بات ڈالی گئی عثمان بزدار صاحب کے تھرو کہ بھائی یہاں تو 5 ارب روپے کے گھپلے ہو رہے ہیں. انکوائری سٹارٹ ہو گئی. اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اصل بات نہیں بتائی گئی کہ یہ آرڈیننس بھی بیچ میں ہے، اس طرح یہ اب انکوائری ہوگی تو اس کے بعد جیسے پچھلی انکوائریاں ہوتی ہیں آہت چیمہ 100 وہ فارمولہ چلے گا، پٹیا پہاڑ نکلا چوہا او بھی مریا، وہ والا فارمولہ یہاں سے چلے گا. تو یہ لیٹ تو ہو رہا ہے، سارے پروسیس یہ ہو رہے. یہ تھی بنیادی بیچ میں کنفیوژن تھی، اور اس کنفیوژن کی وجہ سے اب 4 سے 4.5 یا 5 ماہ مزید لیٹ ہو گیا ہے. وہ جو ہم نے 4-4.5 ماہ کے بعد دیکھنا تھا کہ افتتاح ہونا تھا، اب وہاں پہ جا کے بڈنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر افتتاح ہوگا. راؤنڈ اباؤٹ 1 سال تک رنگ روڈ ہو گیا ہے لیٹ. لیکن 1 سال تک رنگ روڈ لیٹ ہو گیا ہے تو آپ مجھے کیوں خوش دیکھ رہے ہیں؟ مجھے اس لیے دیکھ رہے ہیں خوش کہ دیکھیں میری بات سنیں. 2018 میں جب اسلام آباد ایئرپورٹ جو تھا وہ اس کی ہونے جا رہی تھی، افتتاح ہونے جا رہا تھا، تو اگلے دن افتتاح ہونے جا رہا تھا تو پہلے دن میں اس روڈ پہ بڑا پریشان گھوم رہا تھا. تو مجھے ایک دوست نے پوچھا کہ آپ کیوں بھائی پریشان گھوم رہے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا یار یہ تو زمینیں اتنی مہنگی ہو جائیں گی تو ہم نے کیا خریدنا اور کیا بیچنا. تو پھر ویسے ہی ہوا. وہ جو گلشن کشمیر کا پلاٹ ہم 3-3.5 لاکھ 4 لاکھ، اب 3-3.5 لاکھ 4 لاکھ تو میں نہیں کہہ سکتا، سوری روانی میں غلط ہو گیا، مطلب 30,000 35,000 40,000 کا لیا کرتے تھے، وہ آج 3-3.5 4 لاکھ کا لیتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں. اب رنگ روڈ کی یہ ہوا، یہ میں آپ کو خبریں تو ضرور دے رہا تھا، بڑے شور شرابہ کر کے دے رہا تھا، مطلب ایک تھرلی پیدا کر کے، لیکن دل بڑا ناراض تھا کہ رنگ روڈ کا افتتاح ہو گیا تو یہ زمینیں مہنگی ہو جائیں گی، اور جب یہ زمینیں مہنگی ہو جائیں گی تو کام کیسے کریں گے. مطلب میرا یہ دل تھا کہ ابھی 2-3 سال مزید یہ افتتاح والی گیم رنگ روڈ والی کھٹارے میں پڑی رہے. ہم نے کوئی 2-4 کنال ابھی مزید اگر زمین ہمارے ہتھے چڑھتی ہے کوئی تو ہم وہ خرید لیں. اس سلسلے میں ہم بڑی تیزی سے پروسیس لگے ہوئے تھے. 200 کنال زمین ایک دیکھی تھی، کوئی 50-100 کنال ایک دیکھی تھی کہ زمینیں جتنی اکٹھی کر سکتے ہیں. اوپر سے نا چھوٹی عید سے پہلے بڑا تحفہ ہمیں مل گیا، اور وہ بڑا تحفہ یہ تھا کہ وہ جب 5 بڑے بلڈرز آپس میں لڑے نا، ایک بال اور ایک بیٹ لے کے بھاگا کہ نہ خود کھیلتے ہیں نہ آپ کو کھیلنے دیتے ہیں. تو بیچ میں ہم جو تماشائی تھے ہماری موج ہو گئی کہ چلے بھائی یہ آپس میں لڑے. انکوائری ہیلڈ ہوئی، وزیر اعظم نے کی، تو ابھی 1-2 سال رنگ روڈ لیٹ ہو گیا ہے. ہم جو مزید یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ جو ہے نا ہمارے لیے بہتر ہوگا اور آپ کے لیے بھی بہتر ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس دن یہاں پہ رنگ روڈ کی لائن لگ گئی، لکیر لگ گئی، اس کے بعد اس ایریے میں 2 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ راؤنڈ اباؤٹ اس طرح سے ہوں گے سارے یہ جو ہے نا ریٹ ہوں گے کنال کے. تو جتنا لیٹ ہو، جتنا سست روی سے، مطلب سست روی سے تو میں نہیں کہتا، جس دن افتتاح ہوگا تو ظاہر ہے اس دن تو زمینوں کو پار لگ جائیں گے، لیکن افتتاح جتنا لیٹ ہو اتنا مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لیے بہت اچھا ہے. کیونکہ ابھی اس ایریے میں مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو زمین مل رہی ہے، اور یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لیے مزید 6 سے 8 مہینے یا سال ہے. لیکن ہم تو دعا کرتے ہیں کہ چلو 1.5 سے 2 سال ہو، کیونکہ جن لوگوں کے نہیں ہوئے ہیں وہ بھی، ان کے بھی گھر بن جائیں اور اللہ پاک بہتری کرے اور پلاٹس لے.
اچھا اس یوم مئی مزدوروں کے لیے ہم نے 5,000 روپیہ ماہانہ سٹارٹ کیا کمپین، وہ بھی ویڈیو آپ دیکھیں گے اور آپ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ رنگ روڈ کے ارد گرد انویسٹمنٹ کریں. رنگ روڈ لیٹ نہیں ہوا، تھوڑا سا نیوز میں تھلی سی دینی ہوتی ہے نا، سمجھا کریں وہ، تاکہ سبسکرائبر بھی آئیں. آپ ویسے تو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ مجھے کام کو اجازت دیجیے. ہنستے مسکراتے رہیے. خدا حافظ.